الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی بلند ہے، برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے بھی بلند تھا، اس دنیا کے پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی بلند و اعلیٰ ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر بلند ہے، جس طرح کہ قرآن میں واضح طور پر 7 مقامات میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے، اس کی تمام مخلوقات نیچے ہے۔ احادیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر کئی مقامات پہ یہ بات ہم کو بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی بلند ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابیہ سے سوال پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ یہ سوال اور یہ جواب بالکل واضح ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، اس عقیدے سے اللہ تبارک و تعالی کی بلندی، اللہ تبارک و تعالی کے علو، اس صفت کا پوری طرح کلی طور پر انکار ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیوں کہتا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا پروردگار کی تسبیح بیان کرو؟ اگر ہر چیز میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیوں کہتا کہ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بلند ہے اور عظیم ہے، بزرگی والا ہے؟ بلند کا مطلب اللہ اوپر ہے، ہم لوگ نیچے ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، تو اس میں کہاں بلندی کا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے، اس کا تو پوری طرح انکار ہو رہا ہے اس عقیدے کے اندر۔ اگر واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہوتا، ہر چیز میں ہوتا، تو کیوں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بھی واضح الفاظ میں یہ نہیں کہا؟ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، اس طرح اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہوتا، ہر چیز میں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ساتوں آسمان پار کیوں گئے؟ یہی کہیں پر ملاقات ہو جاتی، اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، تو اللہ کے رسول نے جب اس صحابیہ سے، خاتون سے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، اور انہوں نے جب جواب دیا کہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، تو اللہ کے نبی نے کیوں ان کے جواب کی درستگی نہیں کی؟ کیوں اللہ کے رسول نے اس صحابیہ کا عقیدہ درست نہیں کیا؟ کیوں اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اس طرح کا جواب مت دو، تم نے جواب غلط دیا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول تو لوگوں کا عقیدہ سے سدھارنے کے لیے، صحیح ایمان و عقیدے کی باتیں بتلانے کے لیے آئے تھے۔ ایسے میں اس صحابیہ نے غلط جواب دیا تو اللہ کے رسول نے کیوں درست نہیں کیا؟ اب دو میں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط عقیدے کو درست کرنے سے رہ گئے، غلط عقیدے کو اللہ کے رسول نے بلکہ صحیح قرار دیا، کہا کہ یہ مومن، یہ خاتون تو مومنہ ہے، یا یہ کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے رسول کے عقیدے کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زینب رضی اللہ عنہا، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرایا، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا قرآن میں وحی نازل کر کے کہ ان کے شوہر زینب کو طلاق دے دیں گے تو اس کے بعد زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا ہے، اللہ کا حکم تھا، اور ویسے ہی نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ تو زینب رضی اللہ عنہا فخر کے ساتھ یہ کہا کرتی تھی کہ تم لوگ دوسری تمام دیگر بیویوں کو دکھا کر کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا تھا، کرایا تھا، لیکن میرا نکاح تو ساتوں آسمان کے اوپر سے میرے پروردگار نے کرایا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا یہ عقیدہ اللہ کے رسول نے درست نہیں کیا؟ کیوں اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ کو بتایا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے؟ تو واضح دلائل کے ہوتے ہوئے اسی عقیدے پر ہم اڑے رہیں اور کسی بڑی بڑی بزرگ شخصیتوں کی عقیدت مندی میں آ کر یہ سوچنا کہ وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اس عقیدے کو تو بڑے بڑے لوگوں نے بتایا ہے۔ آپ ان بڑے بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھو گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے، آپ ان لوگوں کو دیکھو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں آیتوں کو دیکھو گے جو کہ بالکل واضح ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، بلند ہے۔ ہاں، کوئی اگر آپ سے پوچھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہاں، اللہ نے جیسے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اس آیت میں بتلایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم جہاں بھی جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جیسے اللہ نے کہا۔ لیکن کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں پتا، کیفیت کا نہیں معلوم ہمیں کچھ۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں گے اللہ عرش کے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس آیت میں کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جیسے اللہ نے اس آیت میں کہا، لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہمارا جواب بالکل واضح ہو، جب ہم سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو ہم کہیں گے اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ہاں کہیں گے ہاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی آیت ہے، لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن خود عقیدہ یہ بنا لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے ان آیتوں کی بنیاد پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن آیتوں میں کہا کہ اللہ بلند ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ان تمام آیتوں کا انکار ہو جائے گا، تمام حدیثوں کا انکار ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اور محترم حضرات، یہاں تک الایمان باللہ پر ہماری گفتگو ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہمارا کیسے ہو، جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا چاہیے کہ پوری کائنات کا ایک خالق و مالک ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اپنی ربوبیت میں بھی، الوہیت یعنی اللہ ہی عبادت کا بھی مستحق ہے، اس معاملے میں بھی اللہ تنہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام صفتوں میں یکتا اور تنہا ہے، کسی بھی صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا برابر کوئی نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل قیامت کے دن جنتی دیکھیں گے، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس کے تعلق سے جو غلط عقیدہ ہے وہ ہم نے دیکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اپنے ایمان کو صحیح رکھیں اور ہمیشہ ہمیشہ شرک سے ڈرتے رہیں، جانے انجانے میں شرک ہو جائے اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ حفاظت مانگتے رہیں، پناہ طلب کرتے رہیں۔ کسی بھی چیز میں ذرا برابر شرک کی بو آ جائے اسے چھوڑ دیں، علماء سے دریافت کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل پوچھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا ہم دنیا کے معاملے میں فکر کرتے ہیں، دوسرے کئی معاملات میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے بہت ہوشیار ہوں، تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بات کو مانیں۔ ایسا نہیں کہ کسی نے بھی آ کر اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں کچھ بھی کہہ دیا کہ میں نے ایسا دیکھا، کسی نے مجھ سے ایسے کہا، بغیر کسی دلیل کے بس ایسی بات چیت چل رہی ہے اور ہم بھی اس بات کو مان رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو، قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہم ہر چیز کو تسلیم کریں۔ آئیے چلیے اب اگلے مرحلے کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ ہے ایمان کی دوسری بنیاد۔ ایمان کی 6 بنیادوں میں سے دوسری بنیاد ہے
فرشتوں پر ایمان، الایمان بالملائکہ، ملائکہ یعنی فرشتے، فرشتوں پر ایمان۔ اب کوئی بندہ اتنا ایمان رکھ لے کہ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، فرشتے یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے ایک فرشتے کے ذریعے نبیوں کی طرف وحی بھیجا کرتا تھا، اتنا کسی نے مان لیا، ایمان رکھ لیا، یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے۔ اجمالی طور پر، مختصر طور پر کوئی بندہ اتنی بات پر ایمان رکھ لے، اس نے اس واجب کو ادا کر لیا۔ 6 باتوں میں سے دوسرا جو مرحلہ ہے، ایمان کی جو دوسری بنیاد ہے، وہ اس کے پاس آ گیا، اسے حاصل ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم اور ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں، کئی چیزیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مزید یقین دے گا، ایمان میں پختگی پیدا ہوگی۔ ثواب کا کام ہے، جتنا ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثواب دے گا۔ لیکن کوئی اتنا ایمان رکھ لے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب چلیے فرشتوں کے تعلق سے جو زائد معلومات ہیں ان میں سے چند معلومات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں کی خلقی اوصاف کیا ہیں؟ فرشتوں کے خلقی اوصاف، خلقی اوصاف کا مطلب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے، فرشتے کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں، تو اس طرح فرشتوں کو اللہ نے کیسے بنایا، ان کی تخلیق کے تعلق سے چند باتیں۔ تو سب سے پہلی بات، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، یہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ نور سے، روشنی سے پیدا کیے گئے۔ وخلق الجان من نار، جان یعنی جن آگ سے، انگار سے پیدا کیے گئے۔ وخلق آدم بما وصف لکم، اور آدم کو کس سے پیدا کیا گیا؟ یہ تو تم کو معلوم ہے، تم کو بتایا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، روشنی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہ فرشتے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد، فرشتوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قوت عطا کی ہے، اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام، جن کا خاص طور پر حدیث میں ذکر ہوا، قرآن میں ذکر ہوا، جیسے کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے کہا، ذو قوت عند ذی العرش مکین، کہ طاقتور ہیں جبریل علیہ السلام۔ دیگر فرشتے بھی طاقتور ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو فرشتے طاقتور مخلوق ہیں۔ اور اسی طرح تیسری بات، فرشتے جسامت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام فرشتے جسامت کے اعتبار سے بڑے ہوں، لیکن بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی مخلوق کے طور پر بنایا، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث میں جبریل علیہ السلام کے تعلق سے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، دیکھا کہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے زمین سے لے کر آسمان تک بس وہی نظر آ رہے ہیں، جہاں بھی پلٹو، جہاں بھی دیکھو جبریل علیہ السلام۔ اتنی بڑی جسامت، اتنی بڑی مخلوق ہیں جبریل علیہ السلام۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی کان کے لو سے یہاں تک، کاندھے تک، گردن کا یہ حصہ اگر پار کرنا ہو تو 700 سال لگ جائیں گے پار کرنے میں۔ تو صرف فرشتوں کے اس حصے کو پار کرنے کے لیے 700 سال، کان کی لو سے کاندھے تک، سبحان اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی مخلوق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق بہت بڑی ہے جسامت کے اعتبار سے۔ چوتھی بات، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں رکھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے اللہ کی طرح ہیں، ہرگز نہیں۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، تو کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
کھانے پینے کی ضرورت سے دور رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی حاجت سے ان کو بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا ہے، وہ خود ایسے نہیں بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ بال بچوں کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں اللہ کو۔ فرشتوں کو چند چیزوں کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، چند چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسان کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو انسان سمجھ کر ان لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے بکرا کاٹ کے رکھ دیا، ایک مینڈھا۔ فرشتے دور ہٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام بھانپ گئے، پہچان گئے کہ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ تو انسان کی طرح فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اگلی بات، فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنس پیدا نہیں کیا، مرد عورت یہ جنس ان کے درمیان، تذکیر و تانیث کی کوئی بات نہیں، تو ان کے درمیان یہ جینڈر نہیں ہے، ان کے درمیان جنس نہیں ہے۔ تو اسی کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کو شادی کی بھی ضرورت نہیں، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت سے بھی فرشتوں کو دور رکھا۔ اور اسی طرح فرشتوں کے خلقی اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ فرشتوں کے پر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ فاطر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا رسول بنایا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کے لیے دو دو پر، کسی فرشتے کو تین تین پر، کسی فرشتے کو اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پر دیے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام زمین سے آسمان تک وہی نظر آ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ جبریل کے 600 پر تھے، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرشتوں کی ایک خلقی صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے انسان کا روپ دھار سکتے ہیں، انسان کے بھیس میں وہ آ سکتے ہیں، انسان کی شکل و صورت وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ عالم دوسری شکل میں بھی وہ آ سکتے ہوں، لیکن انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، اس بات کی کئی دلیلیں ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، ان کی قوم کے پاس انسان کی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے۔ اور اسی طرح مریم علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں آئے، اسی لیے تو مریم علیہ السلام ڈر گئی، انسان سمجھ بیٹھی۔ اور اسی طرح جبریل علیہ السلام کی حدیث ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، اور آ کر اللہ کے رسول سے چند سوالات کرنے لگے، ایک اعرابی کی شکل میں۔ اور اسی طرح جبریل علیہ السلام اکثر اللہ کے رسول کے پاس، دحیہ الکلبی ایک صحابی تھے، اس صحابی کی شکل میں اکثر کئی بار آ چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی، خصوصاً جبریل علیہ السلام۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خلقی اوصاف کیا کیا دیے ہیں۔ خلقی اوصاف کے مطلب ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کے پاس کیسی کیسی عادات، کیسے کیسے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ تحریم کی 6 آیت میں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو بھی کہتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرشتوں کے پاس اللہ کی نافرمانی کی صفت، نافرمانی کی عادت ہے ہی نہیں، تو فرشتے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ہمیشہ۔ اور اسی طرح فرشتوں کے پاس شرم و حیا کی صفت ہے، وہ شرم کھاتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں
اپنے دونوں پیروں کو پسارے ہوئے بیٹھے تھے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ کہا کہ ابو بکر. اللہ کے رسول نے کہا اندر آ جاؤ. اندر آئے, دروازہ بند کر لیا. پھر تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ کہا کہ عمر. اللہ کے رسول نے کہا ہاں عمر اندر آ جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر آ گئے. لیکن اللہ کے رسول ویسے کے ویسے ہی بیٹھے تھے. پیروں کو اللہ کے رسول نے اس طرح پسار لیا اور اللہ کے رسول کا کپڑا تھوڑا اٹھا ہوا تھا. سمجھیے کہ اللہ کے رسول کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں, گھٹنا نظر آ رہا تھا. جب تیسری بار کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ کہا کہ عثمان. اللہ کے رسول نے کہا اندر مت آؤ, اندر مت آؤ. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سیدھے کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا درست کیا, اپنے پیروں کو, اپنی پنڈلیوں کو چھپایا. پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں عثمان اندر آ جاؤ. یہ منظر دور سے عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھیں. انہوں نے نوٹ کیا. اللہ کے رسول سے بعد میں دریافت کیا کہ اللہ کے رسول, میرے والد محترم ابو بکر آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنے پیر سمیٹ لیے اور اپنا کپڑا درست کیا. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الا استحئی من رجل تستحئی منہ الملائکہ, میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے خود فرشتے بھی شرمایا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ فرشتے شرماتے ہیں. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی صفت تھی. وہ بہت شرم کرنے والے تھے, خود بھی شرمیلے تھے, اور دوسرے کے بدن کا کچھ حصہ نظر آ جائے, چاہے مرد ہی کیوں نہ ہو, پنڈلی نظر آ جائے, پیر نظر آ جائے, شرم کے مارے وہ دیکھتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا لحاظ کیا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس شرم و حیا کی صفت, اور اسی طرح فرشتوں کی ایک اور صفت ہے, انسانوں کو جس بدبو سے, گندی جگہوں سے تکلیف ہوتی ہے, گھن محسوس ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی اس قسم کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد نہ آیا کرو, کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد نہ آیا کرو. اللہ کے رسول نے آگے کہا تو اس طرح کھا کر آ جاؤ گے تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی, کیونکہ فرشتے, ان تمام چیزوں میں فرشتوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طرح فرشتوں کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ فرشتے کبھی تکبر نہیں کرتے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں بیزار نہیں ہوتے. وہ عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں, کبھی بیزار نہیں ہوتے, کبھی اکتاتے نہیں ہیں, اور کبھی تکبر بھی نہیں کرتے. یہ فرشتوں کی ایک اہم ترین صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا, فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرتبے کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پختہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو راسخ ایمان عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.